آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ 27ویں ترمیم کے بعد اب 28ویں ترمیم اور صوبائی حد بندی کی چیمیں گوئیاں کیوں شروع ہو گئی ہیں؟ کیا یہ کوئی نئی توجہ ہٹاؤ مہم ہے؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی اہلیہ کے بارے میں رپورٹ تو برطانوی جرید اکانومسٹ میں شائع ہوئی ہے، مگر پی ٹی آئی کے ہمدردوں کا غصہ ہمارے مقامی صحافیوں اور اینکروں پہ نکل رہا ہے۔ لیکن پہلے آزاد کشمیر۔ جان ایلیا کا ایک لائن ہے کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ آج خبر آئی مظفر آباد سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھور کو نیا قائد ایوان یعنی وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف عدم اعتماد کی جو قرارداد تھی وہ 36 ووٹوں سے کامیاب ہوئی۔ انوار الحق کے حق میں صرف 2 ووٹ آ سکے۔ فیصل ممتاز راٹھور سابق وزیر اعظم ممتاز راٹھور کے بیٹے ہیں۔ کچھ 2021 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد سے اب تک 3 وزیر اعظم آ چکے ہیں اور یہ چوتھے ہیں۔ 4 سال ہے نا، 4 سالوں تو اب یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ بات، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، شاید آپ کی سمجھ میں آ رہی ہو، تو ہم نے سوچا کہ یار کیوں نہ ہم طارق نقاش صاحب سے بات کریں۔ ہاں جو اچھا، نہرو کہتے تھے 50s میں کہ میں اتنی شیروانیاں نہیں بدلتا جتنی پاکستان میں حکومتیں بدل جاتی ہیں، لیکن اب 2025 میں ہم یہ آزاد کشمیر کے بارے میں یہ بات کر سکتے ہیں۔ طارق نقاش صاحب جی السلام علیکم۔ جی طارق صاحب کچھ لوگ ہر سال نیا فون ان کو چاہیے ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو نئی گاڑی چاہیے ہوتی ہے، یہاں تو لگ رہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں آپ کو ہر سال ایک نیا وزیر اعظم بھی چاہیے ہوتا ہے، تو یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کچھ ہمیں سمجھا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں سبات ایک تغیر کا ہے زمانے، پتہ نہیں کب سندھ والے جو ہے 10 سال سے ایک چہرہ دیکھ کے کیوں اکتا نہیں گئے، ہمیں تو بس 1 سال کے بعد چہرہ جو ہے نیا چہرہ جو ہے چاہیے ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا نئی گاڑی فون، تو ہم نیا وزیر اعظم لے آتے ہیں اور تو کچھ کر نہیں سکتے، نیا وزیر اعظم لے آتے ہیں۔ لیکن آن اے سیریس نوٹ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آزاد کشمیر میں 2021 میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی اور اس حکومت نے ودن شارٹ ٹائم سال سے کم عرصے میں خود اپنا وزیر اعظم بدلا ہے۔ جو دوسرے وزیر اعظم آئے وہ ان کے آنے کے کچھ عرصے بعد پاکستان میں حالات بدل گئے، بالکل پی ٹی آئی معطوف قرار پائی، تو پی ٹی آئی کے وزیر اعظم پھر ہٹانا ضروری ہے۔ وہ جب ہٹائے گئے، جب وہ کورٹ کی کانٹمپٹ کے بنیاد پہ ہٹایا گیا ان کو، تو جو اس کے بعد نیا وزیر اعظم آیا وہ ایک پی ٹی آئی کے اندر سے ہی ایک اور بلاک اٹھایا گیا، اس میں سے انوار الحق صاحب کو لایا گیا، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی شامل کیا گیا، شریک اقتدار مسلم لیگ نواز کے جو اراکین تھے اس کو بھی شامل کیا گیا، تو یہ تینوں دھڑوں کا ایک ملغوبہ جو ہے وہ حکومت قرار پائی۔ اس حکومت کو، جیسا کہ میں نے آپ کے پروگرام میں ماضی میں دوسری دفعہ کہا ہے، اس حکومت کو اونرشپ البتہ کسی کی نہ مسلم لیگ نواز کے جو آؤٹ سائڈ کارکن تھے حکومت سے باہر وہ اس کو مانتے تھے، پیپلز پارٹی میں پارٹی ڈسپلن کچھ زیادہ ہے اور ان کے چونکہ زیادہ لوگ حکومت کے اندر تھے تو ان کے طرف سے تو اتنی زیادہ شدت سے آوازیں نہیں آئیں، لیکن غصہ ان کے کارکنوں کو بھی تھا کہ ہمیں اس حکومت کا حصہ نہیں رہنا۔ لیکن دونوں جماعتیں آزاد کشمیر میں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، فیصلہ ان کا ہوتا ہے اسلام آباد میں، جاتی عمرہ میں ہوتا ہے یا جو ہے لاڑکانہ میں، تو ان کی مرضی نہیں تھی کہ یہ جماعتیں حکومت سے باہر ہیں۔ ابھی جو آزاد کشمیر میں جو حالیہ صورتحال ہوئی، جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مظاہرے ہوئے، جن مظاہروں میں ان کی جانوں کا اتلاف بھی ہوا، اس کے بعد یہ سوچ اسلام آباد میں پروان چڑھی کہ ہاں واقعی اس حکومت کی وجہ سے خرابی ہوئی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے جو لیڈرز تھے جو اس حکومت کے اندر شامل نہیں تھے، ان کا تو شروع دن سے موقف تھا کہ نہ صرف یہ جماعت کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ پاکستان کے مفادات کو بھی اس حکومت کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ پھر یہ سیریسلی سوچا جانے لگا کہ اس حکومت کو اب بدلایا جانا چاہیے، اور نواز لیگ کی چونکہ اکثریت کم ہے اسمبلی میں ایز کمپیئر ٹو پیپل پارٹی، تو انہوں نے آفر کی حکومت آپ بنائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سپورٹ کریں۔ تو آپ کو معلوم ہے پاکستان میں
27ویں ترمیم کا مرحلہ بھی درپیش تھا جس میں مسلم لیگ نواز کو پیپلز پارٹی کی حمایت درکار تھی اور یہاں پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نواز کی حمایت درکار تھی. جب وہ ترمیم ہوئی آپس میں صلاح مشورے سے اتفاق و اتحاد سے تو یہاں والا مرحلہ بھی آج بخیر کو بھی درمیان رہا. طارق میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سنا یہ کہ اگلے سال جولائی میں ریاستی انتخابات ہونے والے ہیں تو یہ 7-8 مہینے رہ گئے ہیں اب تو ایسے موقع پہ حکومت کی تبدیلی کس کے فائدے میں ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آزاد کشمیر میں بہت سی اسامیاں خالی ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے بہت ہیوی فنڈز پلیج کیے ہیں اس گورنمنٹ کو. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ آنے والے 6-7 ماہ میں اگر ان فنڈز کی یوٹیلائزیشن کر بیٹھے عوام کے مفاد میں اسامیوں لوگوں کو روزگار فراہم کیا تو ان کو فائدہ ہوگا، وہ یہ سمجھتے ہیں. اور اسی طرح مسلم لیگ نواز حکومت میں آنا نہیں چاہتی کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ ان کے صرف آزاد کشمیر کے اندر سے جو ہے ٹوٹل 4 لوگ الیکٹ ہوئے اور ان میں سے 2 سینئر لیڈرز تھے وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے. جو 2 باقی لوگ تھے ان کے 2 MLAs حکومت کا حصہ وہ پارٹی کے لیے نقصان دہ زیادہ ثابت ہوئے ہیں فائدہ مند کی نسبت. اس لیے نون لیگ تو بالکل یہ سمجھتی کہ انہیں حکومت میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اپوزیشن کریں گے. اپوزیشن کیا کرنی ہے؟ انہیں آج تو انہیں ووٹ کیا ہے اسی پارٹی کی حکومت کو، لیکن بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز پہ. تھوڑا سمجھتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے ان کو فائدہ ہوگا، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کا عوام کو کم از کم یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو سیاسی جماعتیں اس حکومت سازی سے حکومت سے ساری irrelevant ہو کے رہ گئی تھی کم از کم وہ دوبارہ واپس جڑ جائیں گی. ایک آج اسمبلی میں جو نظارہ ہم نے دیکھا جب فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے اس پہ الیکٹ ہونے کا مرحلہ تھا تو باہر ایک بڑی تعداد اور سیاسی کارکنان کی موجود تھی جن کے لیے اسمبلی اسکرینز لگائی گئی تھی. یہ منظر جو ہے پچھلے عرصے میں نظر نہیں آیا. پچھلے 2.5 سال میں انوار الحق صاحب کو اسمبلی کا اجلاس بلانے کا بھی کے روادار نہیں تھے. آئین کہتا ہے 60 دن ایک سال میں اجلاس ہونا چاہیے، انہوں نے تو 20 دن بھی اجلاس نہیں بلایا. عوام سے وہ کٹے رہے، اپنے آپ کو انہوں نے مقید رکھا یا کشمیر ہاؤس کے ایک کونے میں یا کبھی مظفر آباد اگر آتے تھے خوش قسمتی تھے تو یہاں تو وہ عوام سے کنیکٹڈ نہیں تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جب ایک سیاسی پروسیس کا آغاز ہوگا اور لوگوں کا ایوان اقتدار میں آنا جانا بحال ہوگا تو شاید وہ جو 2-2.5 سال میں جو irrelevant لوگ ہو گئے تھے تو وہ دوبارہ ریلیونٹ ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ طارق بھائی. اور یہ جو لا تعلق عوام کے ساتھ میرا خیال ہے یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ارد گرد جو مظاہرے ہوئے ہیں اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ بھی تو تھی نا. جیسے ہم نے پچھلی دفعہ طارق بھائی سے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یار کوئی سنوائی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کس سے بات کرنی ہے. تو پھر جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے آپ سارے والو بند کر دیتے ہو تو پھر دیکھ کو پھٹنا ہی ہے نا. تو یہاں پر بھی کچھ یوں ہی ہوا ہے. چلے ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں جو ممکنہ تو نہیں میرا خیال آنے والی ہے 28ویں ترمیم یار بس جو بھی ہے ان ساری چیزوں پر بات کریں گے. ویلکم بیک. 27ویں ترمیم کا مسودہ پیش ہونے سے کچھ دن پہلے بلاول بھٹو صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ 27ویں ترمیم میں یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو سکتی ہیں. اس میں ایک تذکرہ تھا کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس میں جو صوبائی شیئرز ہیں اس میں بھی رد و بدل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پاپولیشن اور تعلیم کی جو وزارتیں ہیں وہ صوبوں سے مرکز منتقل کی جا سکتی ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب 27ویں ترمیم کا حتمی مسودہ سامنے آتا ہے تو نہ اس میں NFC کا ذکر ہے نہ ان 2 وزارتوں کا ذکر ہے. صرف عدالت کے جو ہے ری ارینجمنٹ جو ہوا ہے اعلیٰ عدلیہ کا وہ ہے اور آرٹیکل 243 کے تحت مسلح افواج کا جو سٹرکچر ہے اس میں ہمیں چینج نظر آتا ہے. تو ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے جس کا بلاول صاحب کو خدشہ تھا وہ 2 یا 3 نکات جو ہیں وہ آرام سے واپس لے لیے گئے اور کسی نے دوسری جانب سے کوئی سوال بھی نہیں اٹھایا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو انہوں نے وفاقی آئینی عدالت کے قیام پہ بہت زیادہ زور دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو میثاق جمہوریت ہوا تھا اس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا اور آج الحمدللہ ہم یہ وعدہ پورا کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. لہٰذا وفاقی آئینی عدالت بن گئی.
اب جو تفصیلات آئی ہیں اس کے مطابق جو وفاقی آئینی عدالت ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی زیادہ سپریم اس لحاظ سے ہوگی کہ اس کے فیصلے سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتوں پہ لاگو ہوں گے. یہ صوبوں اور وفاق کے درمیان اٹھنے والے آئینی سوالات کا تصفیہ کرے گی اور پھر آئین کی تشریح بھی کرے گی. یہ تو ہوگا اس کے اختیارات. میرا اور زرار کی ڈسکشن یہ ہو رہی تھی پچھلے 2-3 دن سے کہ ممکنہ سوالات کیا آ سکتے ہیں. فرض کریں اگر کل کلاں کوئی شہری یا پبلک اینٹیٹی عدالت میں درخواست دیتی ہے وفاقی آئینی عدالت میں کہ جناب پاکستان کو اس وقت جس طرح کے دفاعی اور معاشی چیلنجز کا سامنا ہے تو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے 18ویں ترمیم کے تحت NFC میں مختص صوبوں کے مالیاتی حصے پہ نظر ثانی کی جائے تاکہ وفاق دفاعی اور اقتصادی چیلنجز سے نمٹ سکے. اگر کورٹ اس بارے میں کوئی رولنگ دیتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سب پہ بائنڈنگ ہوگی. تو کیا اس طریقے سے بھی وہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں جو بظاہر کسی بھی آئینی ترمیم میں آئیں تو ان کے خلاف ریزسٹنس ہو سکتی ہے؟ یہ ہائپوتھیٹیکل سوال ہم نے رکھا ممتاز قانون دان اسحیم کے سامنے. انہوں نے مختصراً یہ جواب دیا. 27ویں ترمیم اور وفاقی آئینی عدالت کے قائم ہونے کے بعد اب یہ انہی کا دائرہ اختیار ہے کہ کوئی سوال جس کی آئینی اہمیت ہو، جس کا بنیادی حقوق سے تعلق ہو یا پبلک کے حوالے سے کوئی اہمیت رکھنے والا سوال ہو، تو اب وہی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ FCC اس کی تشریح کرے گی. تو کوئی ایسا سوال جو کہ NFC سے جڑا ہوا ہوگا، یاد رہے کہ NFC آرٹیکل 160 کے ذریعے اس میں درج ہے اور 160(3)A میں یہ بھی ہے جو وہ مشہور زمانہ پروویژن ہے 18ویں ترمیم کی، اس میں پروٹیکشن ہے کہ کوئی صوبے کو پچھلے ایوارڈ سے کم شیئر نہیں فراہم کیا جائے گا. تو یہ ایک تشریح کا سوال ہے اور اس طرح کا پٹیشن کیا تو جا سکتا ہے یہ پرے کرتے ہوئے، اور بہت ہی ایک محدود قسم کا پریئر ہوگا کہ حکومت وقت کو ڈائریکشن دے دی جائے کہ جو بھی NFC ایوارڈ کے سلسلے میں کوتاہیاں دیکھنے کو ملی، جو خلا ہے اس کو پور کر دیا جائے. اور اگر حکومت وقت کو یہ درخواست دی گئی تو وسیع تر قومی مفاد میں ان کو ظاہر ہے کہ اس کو نہیں سب پہ بائنڈنگ ہوگی. نہیں، اور مطلب کورٹ میں آپ کورٹ کے ماتحت ہو، آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یار، پیپلز پارٹی سب پہ بائنڈنگ ہوگی. تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو شاید یہ کرنا پڑے. اور جب بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے نا استاد کہ یار یہ سننے میں آ رہا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے، تو 2 ہی جملے ہیں کہ یار ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ہونے کے لیے کچھ بھی ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے ایک اور بات، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی روز ایک اور وہ بلون فلوٹ کیا جا رہا ہے نا، غبارہ فلوٹ کیا جا رہا ہے نئے صوبوں کا. اچھا ہر 6-7 مہینے یہ ویسے میں نے تم سے سنا ہے، ابھی تک میری نظر نہیں گئی ہے. میں بتا رہا ہوں 28ویں ترمیم کی البتہ بات ابھی سے شروع ہو گئی ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب ہیں، انہوں نے بھی کی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ملک کی استحکام کے لیے ضرورت پڑی تو 28ویں کیا 29ویں سب کچھ قربان ہے سر، جان قربان ہے. پہلے ملک ہے تو باقی سب کچھ ہے. اچھا اس دوران جیسا کہ آپ نے کہا کہ علیحدہ صوبوں کا شوشہ جو ہے چھوڑا گیا 3121ویں دفعہ وہ چھوڑا گیا ہے. اچھا کس نے چھوڑا یہ نہیں پتا، لیکن اس کے ریئیکشن میں اصل بات کس نے کی ہے یہ نہیں پتا، مگر اس کا ریئیکشن جو ہے ایڈوانس میں شاید جو سندھ کے سینئر وزیر ہیں شرجیل میمن، اس سے اندیا ملتا ہے کہ ہم جو ہیں ہم کوئی سین ہی نہیں، مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہو، باتیں کر رہے ہو یار. اصل پھر کس نے یہ شوشہ چھوڑا؟ اچھا دیکھیں شوشہ تو آپ کو پتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 3333 جو بھی یہ ہر 6-7 مہینے بعد فلوٹ ہوتا ہے. اب کیونکہ یہ اب 27ویں 28ویں اور 29ویں کی بیک ڈراپ میں یہ چیز فلوٹ ہو رہی ہے تو بندے کو اب تھوڑا سا نوٹس لینا ہوتا ہے.
یہ بھی ہو سکتا ہے. یا تو شرجیل صاحب کو کہیں سے خبر لی؟ نہیں, شرجیل صاحب سے کسی نے سوال پوچھا پریس کانفرنس میں, انہوں نے جواب دے دیا, اور یہ وہی جواب ہے جو پی 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 کی طرف سے آپ کو ہمیشہ ملتا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. اگین کانٹیکسٹ, میں صرف کانٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ نے دیکھا 26ویں میں کیا ہوا کہ سر ہم نے یہ پاس تو کر دیا ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے باس, یہ جو پہلا اس کی جو ڈرافٹ تھی نا انتہائی خطرناک تھی. ہم نے تو یار آپ کے لیے, جمہوریت کے سانپ کے دانت نکال دیے, سانپ کے دانت نکال دیے, زہر بوتل میں بند کر کے ہم نے فریج میں ڈال دیا, جو بھی. اچھا 27ویں میں بھی یہی بات ہوئی تھی نا ایک طرح سے, کہ سر مطلب بس آپ کی سوچ ہے, آپ کی سوچ ہے کہ کیا ہونے والا تھا, بھائی نے آپ کو بچا لیا, سب بھائیوں نے مل کے کہ نو سین. اس دفعہ 28ویں میں 29ویں, اب مجھے نہیں پتا, میں اس گنتی میں نہیں الجھانا چاہ رہا اپنے آپ کو. ہو سکتا ہے اگین کہ یہ بات ہو کہ جب وہ پیش ہو اور سی میں یا مختلف جو بھی پارٹیز کے اجلاسوں میں اس پر غور کیا جائے, تو اس میں یہ ہوگا کہ سر آپ کو پتہ نہیں ہے سر, اس میں تو وہ مطلب صوبوں کو تقسیم کر رہے تھے, ہمارے جمہوری اختیارات ہمارے سے چھینے جا رہے تھے, اور ہم نے سیسا پلائی دیوار کی طرح ہم بس کھڑے ہو گئے, اور ہم نے کہا ہماری لاشوں پہ, ہماری لاشوں پر, ہماری مطلب لاشیں ویسے بھی دستخط نہیں کر سکتی نا امینڈمنٹ پہ, تو وہ تو پوائنٹ ہی نہیں بنتا آپ کا. تو ہم نے کہا کہ نہیں, لیکن این ایف سی پہ ہمیں تھوڑی سی قربانی دینی پڑی, سمجھا کرنا ہے یار, سمجھا کر. آپ یہ کہ 28ویں ترمیم میں ہو سکتا ہے کہ صوبوں کی ری آرگنائزیشن اور این ایف سی کا مسئلہ اٹھے, اور پھر یہ کہا جائے کہ این ایف سی کی قربانی اس لیے دینی پڑی کہ ہم نئے صوبے. یہ اگر آپ نے کبھی باکسنگ چیک کرتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں نا کہ لیفٹ دکھا کے رائٹ مارنا, یا رائٹ دکھا کے لیفٹ مارنا, بات ایک ہی. تو ہو سکتا ہے, دیکھو ہونا نہیں چاہیے, لیکن ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی ہو سکتا ہے, اور وقفہ بھی ہو سکتا ہے. لے لیں. اکانومسٹ سے جیفری ایپسٹین کی ای میلز تک ذکر صرف عمران خان کا ہی ہو رہا ہے, اب مانے یا نہ مانے. پچھلے جمعے کو اوون بینٹ جونز اور ایک بشرا تسکین صاحبہ ہیں, ان کا ایک آرٹیکل شائع ہوتا ہے, چھپتا ہے دی اکانومسٹ میگزین میں, دا مسٹیک, دا کرکٹر اینڈ دا اسپائی. یہاں پر مسٹیک ہیں بظاہر بشرا بی بی, کرکٹر ہیں ظاہر ہے عمران خان, اور اسپائی کون ہے؟ جنرل فیض حمید. تینوں کے خلاف اس وقت قانونی کارروائیاں جاری ہیں. اچھا, اب اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں کی گئی. پوری عمران خان اور بشرا بی بی کی جو ریلیشن شپ ہے وہ کیسے ملے, ریلیشن شپ ڈیولپ کیسے ہوئی, شادی کیسی ہوئی, یہ ساری تفصیلات ہیں. کئی عمران خان کے جو پرانے دوست ہیں, ملازم ہیں, ساتھی رہے ہیں, ان سے بھی بات ہوئی, جیسے کہ مسعود چشتی صاحب, سلمان احمد صوفی سال خان صاحب کے جیالے, خان صاحب کے سابق ڈرائیور محمد سفیر, اور ان کے دونوں سابق ساتھی اون چودھری اور فیصل واڈا. اس وقت ان کا کیا موقف ہے ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. جو مین اگر اس میں سے ہم کوئی خبر نکالیں, اور وہ یہ ہے کہ ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید, جو ان کو انفارمیشن ملتی تھی ظاہر ایجنسیز کے تھرو, اور بہت انفارمیشن ملتی تھی, وہ سربراہ تھے ایجنسی کے, وہ فیڈ کرتے تھے بشرا بی بی کو, اور بشرا بی بی پھر وہی باتیں عمران خان کو بتاتی تھی. ایسے ہے کہ جی آنے والے دنوں میں یہ ہوگا, یا اس بندے کے ساتھ یہ ہوگا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, جو چیزیں ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو پہلے سے انفارمیشن ہوتی ہے, یا وہ خود ہی کرا رہی ہوتی ہیں. ایدر وے بشرا بی بی اکارڈنگ ٹو دی اکانومسٹ عمران خان صاحب کو بتاتی ہیں کہ جی یہ مجھے باتیں خواب میں آئی ہیں, یا میرے موکلوں نے مجھے آ کے بتائی ہیں. تو پھر اور جب وہ ایسی باتیں ہو جاتی تھیں, تو پھر عمران خان کہتے تھے کہ واقعی ان میں کوئی روحانی طاقت ہے, اور وہ اور بھی ظاہر ہے متاثر ہوتے گئے. اچھا, اب اگین یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, کیونکہ کئی سالوں سے اس طرح کی باتیں کسی نہ کسی فارمیٹ میں گردش کرتی آئی ہیں. مرحوم قندیل بلوچ نے شاید پہلی بار اس کا ذکر کیا تھا, میرا خیال ہے آسما شرازی نے بھی ایک کالم میں 2-3 جملے لکھے تھے شاید اس کے بارے میں, اور پھر ظاہر ہے کہ جو ایک اسالٹ ہوتا ہے وہ ہوا تھا. اچھا, یہاں پر بھی اس بار بھی ری ایکشن اتنا ہی اعلیٰ ہے جتنا
پریڈکٹیبل ہے کہ یار یہ بک گیا یہ اکانومسٹ. ہاں مطلب آپ نے کتنے پیسے لیے ہیں اس پروپیگنڈا کو شائع کرنے کے لیے. آپ پی ٹی آئی آفیشیل کی بھی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پہ جو مظالم ہو رہے ہیں ان پر آپ نے اس میں بات کیوں نہیں کی. حالانکہ آگے پیچھے ذکر ہے کہ اتنے مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی اکانومسٹ ہے جس نے جنوری 2024 میں خان صاحب کا ایک اپنا گوسٹ ریٹن آرٹیکل پبلش کیا تھا, اور مجھے یاد ہے اس وقت کتنا طوفان آ گیا تھا. اس وقت جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ بک گئے ہو, ہاں یہ پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش ہے, وہ باتیں کر رہی تھی عمران خان کی اپوزیشن. اس وقت ظاہر ہے کہ رولز ریورس ہو گئے ہیں. اس وقت اکانومسٹ ایک انتہائی بہادر پبلیکیشن تھی, بلکہ صحافت کے علم بردار تھے جن سے ہم سب کو سبق سیکھنا چاہیے, اور اب وہ ایک سولڈ آؤٹ پروپیگنڈا آرگن ہے. اور یہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آج وسعت میں آپ کے حق میں کوئی بات کروں, یا جو بات کروں جو لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے حق میں ہے, تو میں ہیرو ہوں. اور پھر میں ہی اگر 6 گھنٹے بعد ایسی کوئی بات کروں جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو میری اینٹی جا رہی ہے, تو پھر میں زیرو ہوں. اگین اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پر یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ جبھی بھی اس طرح کی کوئی بھی خبر, جیسے کہ برطانیہ کی ڈیلی میل میں مسلم لیگ نون یا شہباز شریف یا کسی کے خلاف اس طرح کی شائع ہوتی تھی, تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی بڑی خوش ہوتی تھی, ہونا بھی چاہیے, دیٹس پالیٹکس, اور کہتی تھی کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ ان کو عدالت میں کیوں نہیں لے جاتے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ پاکستانی عدالتوں کی تو بات نہیں ہو رہی, یہاں پر جس طرح کیس چلتے ہیں آپ کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے, ان کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے. آپ یو کے کی عدالت میں سو کریں. تو شہباز شریف نے ایسے کیا تھا 2022 میں. مجھے یاد ہے کہ ایک کیس ڈیسائیڈ ہوا تھا, یہ اسکرین پر بھی آ رہا ہے, اور ڈیلی میل کے خلاف جو ڈیفامیشن کا کیس انہوں نے لانچ کیا تھا یو کے اندر, اس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی تھی. اچھا, اب اکانومسٹ ظاہر ہے کہ گرو مندر سے پبلش نہیں ہوتا, رائٹ, بھائی پھیرو کی پبلیکیشن نہیں ہے, یہ بھی ایک لارجلی ریٹن اینڈ ایڈیٹڈ ان یو کے ہے, ان کے انٹرنیشنل آفیسز ہیں. اگر آپ سو کرنا چاہیں تو آپ یقیناً سو کر سکتے ہیں, اور ٹریک ریکرڈ جو ہے, آپ اور کچھ نہیں تو آپ ARY سے پوچھ لیں, ARY کے خلاف کتنے کیسز چلے ہیں یو کے میں, اور کئی بار ان پہ جو بڑے سخت بھاری قسم کے جرمانے عائد ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بھی سو کریں تو آپ کو بھی ڈیمیجز اس میں مل سکتے ہیں. اچھا, اب یہ تو چلتا رہے گا آگے پیچھے. جو عجیب و غریب بات ہے کہ اس وقت اکانومسٹ کو تو لوگ بہت گالیاں دے رہے ہیں, اوون بینٹ جونز کو بہت کم لوگ ٹیگ کر رہے ہیں کہ کتنے میں بکے ہو. نام مشکل ہے نا اس کا, نام مشکل بھی ہے, اور تھوڑی سی ان کی شاید ایک سٹیچر ہے, مجھے نہیں پتا, یا شاید ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں مل رہا, اگین آئی ڈونٹ نو. بشرا تسکین صاحبہ, میں نے پہلے ان کا نام ویسے سنا نہیں تھا کبھی. ان کا کوئی ایک نان ایکٹیو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, سوشل میڈیا پروفائل نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی میں ان کو GNN کے ایک شو پر دیکھ رہا تھا, زیادہ کہ انہوں نے کوئی اتنی باتیں نہیں کی, تو وہ کیونکہ ٹریس نہیں ہو رہی, آپ ان کو ٹیگ نہیں کر سکتے, تو ان کو بھی گالیاں نہیں پڑ رہی. گالیاں کس کو پڑ رہی ہیں؟ گالیاں پڑ رہی ہیں شاہزیب خانزادہ کو. ہاں, کس قسم کی گالیاں پڑ رہی ہیں؟ آپ نے بھی یقیناً ایک کلپ دیکھا ہوگا کہ ٹورانٹو میں وہ ایک دکان میں شاپنگ کر رہے ہیں اپنے اہلیہ کے ساتھ, اور ایک بندہ ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. یہ تو بنانی پڑے گی نا, میں کہ ویڈیو تو بنانی پڑے گی نا آپ کی. آپ نے جو ضلالت کی ہے, جو ضلالت کی ہے آپ نے عمران خان کے خلاف, تو آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انہوں نے ضلالت کی ہے. اچھا, کون سی ضلالت کی ہے؟ تو پھر اگر غور کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ اس انٹرویو کی بات ہو رہی ہے جو بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کے ساتھ شاہزیب خانزادہ نے کیا تھا. اور بیک ڈراپ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, یہ جو عدت کا فرینکلی عجیب و غریب کیس, بہت ہی مطلب ایسے الفاظ ہیں کہ میں یہاں پہ تیسرے درجے کا کیس ہے. ہاں, تیسرے درجے کا کیس ہے, اور یہ بھی آپ نے بڑی ایک اوپر درجے کی بات کی ہے, میں تو کہتا ہوں 30ویں درجے کا کیس ہے. بہرحال شاہزیب خانزادہ صاحب نے خاور مانیکا کا ایک انٹرویو کیا. اب اگر آپ یہ جو طوفان بدتمیزی نہیں ہے, سونامی بدتمیزی جو چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر, اگر آپ صرف ان پوسٹ کو دیکھیں, شہباز گل کو دیکھ لیں, کسی کو بھی دیکھ لیں, تو ایسے لگے گا کہ یار انہوں نے شاید خاور مانیکا کو اس طرح ایک پلیٹ فارم دیا ہے اور ان کو فیور کیا ہے. اچھا, پلیٹ فارم ضرور دیا ہے, لیکن کیا واقعی ہی شاہزیب خانزادہ نے خاور مانیکا کو فیور کیا تھا؟ کچھ 2-3 کلپس ہم نے تیار کی ہیں, آپ خود فیصلہ کر لیں. خاور مانیکا فیصلے کے خلاف اپیلوں کو التوا میں رکھنے اور اس کیس میں تاخیر کرنے کے لیے گھٹیا
اور غلیظ طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں. اب انہوں نے اس کیس میں اپنی سابقہ اہلیہ کی 6 سال پہلے ماہواری کی تفصیلات واضح کرنے کے لیے عدالت سے ان کا معائنہ کرنے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ کی استدعا کر دی ہے، اور ساتھ ہی عدت کے دورانیے کا تعین کرنے کے لیے وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی اسکالرز کی رائے لینے کی بھی استدعا کر دی ہے. یہ وہ سوال ہے جس پر نہ صرف سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ موجود ہے بلکہ خود نکاح پڑھانے والے مفتی سعید بھی واضح کر چکے ہیں کہ عدت کے حوالے سے خاتون کا اپنا قول برتر ہے. آپ جو اتنے سارے واقعات بتا رہے ہیں طلاق کے پہلے کے، جس میں آپ نے عمران خان صاحب کو اپنے ملازم سے کہہ کے گھر سے نکلوایا، آپ نے باقاعدہ اعتراضات کیے اپنی اہلیہ سے کہ رات کے دیر تک آپ ان سے بات کرتی رہتی ہیں، پھر آپ بنی گالہ چلی گئی ہیں، پھر آپ بنی گالہ میں ان کے گھر چلی جاتی ہیں، یہ کون سا پیر مریدی کا تعلق ہے، یہ سارے آپ اعتراضات کر رہے تھے. جنگ دا نیوز میں خبر آتی ہے تو آپ جنگ اور دا نیوز پہ حملہ آور ہوئے، آپ نے عمران خان کے کریکٹر کی گواہیاں دی، اپنی بیوی کا دفاع کیا جو کہ سابقہ بیوی تھی. اگر اتنا تقدس والا تھا تو پھر تو آپ نے بڑی زیادتی کی عمران خان صاحب کو اپنے گھر سے نکال کے اور اپنے ملازم سے کہہ کے نکال دیں. آپ نے بہت زیادتی کی اپنی اہلیہ کو روک کر کہ وہ بات نہ کیا کریں. اس وقت آپ نے کمپرومائز کیا، اور کمپرومائز یہ تھا کہ آپ پورے اس سسٹم کے بینیفیشری بنے. اس بینیفیشری اس طریقے سے بنے کہ آپ کی بڑی چلتی تھی، آپ اپنی مرضی سے ڈی پی اوز بدلواتے تھے، کمشنرز بدلواتے تھے، آپ باقاعدہ طور پر فائدے اٹھا رہے تھے. پھر آپ کے کرپشن کے قصے سامنے آتے ہیں، آپ پر مقدمے بنتے ہیں، آپ گرفتار ہوتے ہیں، آپ کو بیل ملتی ہے. تو اس وقت آپ نے یہ بینیفٹ اٹھایا کہ آپ نے پیسہ کمایا اور خوب پاور انجوائے کیا، اور اس وقت آپ یہ بینیفٹ چاہتے ہیں کہ یہ سب باتیں کر کے اپنے کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں. تو یہ صرف کراس کویسچننگ نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ کھچائی ہوئی ہے یہاں پر خاور مانیکا کی، اور میرے رائے میں بنتی بھی ہے. تو مطلب جب اس سے پہلے کہ آپ کسی کو گالی دینے شروع کریں تو پہلے تو سوچ لیں کہ یار واقعی بندہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے کئی سپورٹرز کا ایک المیہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار اچھا دوست یار گالیاں دے رہے ہیں، چل ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ٹورانٹو ہو تو وہ تو مدینہ کو بھی نہیں بخشا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو اس سے تھوڑا سا گریز کریں، کیونکہ جو پھر آپ کے دوست بھی بن سکتے ہیں وہ پھر دشمن ہی بن جاتے ہیں. اب کیا کریں اس کے بارے میں، ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا اب شاہزیب خان زادہ صاحب کی تو ہم نے بات کر لی. وسط آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ نے بھی وہ شو دیکھا تھا، ہم نے بھی ایک شو کیا تھا عدت والے کیس پر. اوبیسلی خاور مانیکا ہمارے ساتھ نہیں تھے، لیکن کھچائی تو میرا خیال ہے ہم نے بھی کی تھی. یار وہ میرے والد جو ہے نا وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے بعض اوقات محاورے بولتے تھے. مثلاً جسے کہتے ہیں نا، وہ کہتے تھے کہ کتے کے پیچھے دوڑنے سے پہلے اپنے کان چیک کر لو. مطلب کسی نے شور مچا دیا، تمہارے کان کتا لے گیا، آپ کتے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پہلے اپنے کان چیک کر لیں. تو اگر یہ پورا پروگرام دیکھ لیتے شاہزیب خانزادہ کا، اور اگر اسی پروگرام پہ جھگڑا ہے، تو مجھے تو مطلب میں واقعی اگر میں پی ٹی آئی کا بھی بن کے سوچوں تو میں ایک خوردبین لے کے سوچوں کہ یار اس میں کہاں کہاں توہین کا پہلو نکل رہا ہے. وہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا وکیل بن کے وہ جو مانیکا صاحب ہیں ان کو رگید رہا ہے بیسیکلی. مجھے تو یہ تاثر ملا ہے. اب اگر اس کے الٹ تاثر ہے تو وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں لے سکتا ہوں، آئی ڈونٹ نو. یار آپ نے کبھی، آپ کو یاد ہے ڈیل کارنیگی کی ایک بڑی مشہور کتاب تھی ایک زمانے میں، ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل. آپ نے کہیں اس کا ذکر یقیناً سنا ہوگا. ہاں ایک وقت پہ ہر بندے کے پاس تھی، ہر بندہ کوٹ کر رہا تھا اس کے پاس. ان کو ایک اور کتاب لکھنی چاہیے، ہاؤ ٹو لوز فرینڈز اینڈ ایلینیٹ پیپل، بیکاز یہی ہو رہا ہے، یہی آپ کرتے ہیں. اچھا اب ظاہر ہے کہ اس حمام میں سب نہیں تو کئی لوگ تو دنگے ہیں، اور ابھی ہم نے ایک اور بہت ہی سنگین ہراسمنٹ کا کیس دیکھا ہے آن لائن، اور وہ ہے بے نظیر شاہ صاحبہ کے بارے میں. صحافی بے نظیر شاہ صاحبہ جنگ گروپ کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور ان کا ایک اے آئی جنریٹڈ ویڈیو، کوئی ایک عجیب بے نام اکاؤنٹ نہیں ہوتا، پاپ کوئز اس طرح کے جو ہیں، اس نے آ کے پوسٹ کیا ہے. اچھا اب یہ جو اکاؤنٹ ہے اس کو وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑر صاحب بھی فالو کرتے ہیں. اگین کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت لوگ بہت اکاؤنٹس کو فالو کرتے ہیں. اور جب بے نظیر شاہ صاحبہ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کی تو عطا تاڑر کا ایک جواب بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ناقابل قبول ہے، میں 1900 سے زائد
ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो करता हूं, लेकिन मैं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसको कंडोन करता हूं, मैं इस पर नोटिस लूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी हम जिक्र करते हैं कि शाहज़ेब खानज़ादा को जिसने टोरंटो में हरास किया है, तो वो कह रहे हैं कि सर हम इनको भी ट्रेस कर रहे हैं। उम्मीद है कि हर हरासमेंट के इस तरह के केस को इतना ही सीरियसली लिया जाएगा। लेकिन बेनज़ीर शाह का बड़ापन ये देखें कि उन्होंने कहा कि ठीक है जी, वज़ीर इत्तला साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमदर्दी जताई, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है कि कोई भी आदमी हो जिसने ये वीडियो शेयर की है उसके ख़िलाफ़ मैं पैका में जाऊँ जी, इसलिए कि पैका मेरे ख़्याल में जो है एक डिस्क्रिमिनेटरी कानून है और आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ है। हाँ, आप अपने तौर पे अगर कोई एक्शन लेते हैं तो ठीक है, लेकिन जिस कानून की मैं ख़ुद नज़रियाती तौर पे मुखालिफ हूँ मैं उसका सहारा नहीं लूँगी। ये एक बड़ी बात है। नहीं, सल्यूट, रिस्पेक्ट। और सिर्फ उन्होंने पिका का जिक्र नहीं किया वसत भाई, उन्होंने NCCIA का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि वो कानून और वो इदारा जिसको सहाफ़ियों की हरासगी के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें शहरियों की मतलब आवाज़ को दबाने के लिए किया गया है और डिसेंट को सप्रेस करने गया, मैं उनका सहारा नहीं लूंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वजीर साहब और उनकी हुकूमत सीरियस है ना सिर्फ सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ करने में बल्कि आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ करने में, तो उनको चाहिए कि पेका और NCCIA दोनों को आप स्क्रैप करें और एक बाकायदा जेन्युइन कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू करें स्टेक होल्डर्स के साथ। आपको पता है कि ऐसा नहीं होगा, बट अगेन बिग ऑफ बेनज़ीर शाह। लेकिन एक बार फिर ये खौफ आता है, क्योंकि वो वीडियो देखी है, ज़ाहिर हम चला नहीं रहे। इट इज़ वेरी वेल मेड, इट इज़ वेरी वेल मेड। और अगेन यार जिस तरह ये बन रहा है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि अब ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि ओहो ये तो सिर्फ CIA के पास है या मोसाद के पास है। ये फ्री टू यूज़ है, या एक नॉमिनल पेमेंट के साथ मैं चाहूँ मैं घर जाके क्रेडिट कार्ड पे इसको मैं चढ़ाकर इसको मैं यूज़ करूँ। और खुदा ना खास्ता ये तो चले ठीक है, दिस इज सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है। अगर कल किसी से आप बयान दिलवाना चाह रहे हो, हाँ कि खुदा नाउज़ुबिल्लाह किसी से आप नमूसे रिसालत करवा दें, या किसी से आप कोई ब्लास्फेमस बात करा दें, या कोई भी किसी सियासतदान या किसी शख्स के खिलाफ आप कोई बयान जारी करवा दें, क्या होगा? क्या होगा? आपके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है इन चीज़ों को चेक करना। अच्छा, लोग अक्सर क्या करते हैं कि वो AI से ही पूछते हैं कि क्या ये AI वीडियो है या नहीं, और अक्सर AI को खुद नहीं पता होता। मैं आपको अभी की एक मिसाल देता हूँ। तैमूर रहमान साहब जी, हाँ, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट, एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो ममदानी को जफ्फी डाल रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ऐसी मजाकिया पोस्ट की क्योंकि एक आर्टिकल आया था कि जी इन लोगों ने सपोर्ट की है, उसके ऊपर एक लोगो भी लगा हुआ है मेड बाय जेमिनी AI का, ठीक है। वो तस्वीर नहीं है, मैं दिखा देता। जब ग्रॉक से पूछा गया कि यार क्या ये तस्वीर जेन्युइन है, ग्रॉक ने कहा कि जी 100% जेन्युइन है। क्या कहें, ठीक है। तो मतलब ये AI जो है एक बड़ी एक यूजफुल टूल है, दो धारी तलवार है, लेकिन ये देवता नहीं है, एक एल्गोरिथम है। तो AI को ऑफ ना करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने ब्रेन को भी ऑन रखें। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। चलें, आज के लिए इतना ही जी। एप्स्टीन पर भी बात करनी थी, लेकिन वक्त कम है, शायद कल अगर मौका मिले तो उस पर भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे। ताफ़िज़।